اب میں لفظ عید پر کچھ باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عید کے اندر دو چیزیں ہوتی ہے اور اسی بنا پر عید کو عید کہا جاتا ہے۔ اب وہ پہلی چیز کیا ہے؟ فرمایا پہلی چیز یہ ہے جو عید کا دن ہوگا اس کی تکرار ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پر عید الفطر کو آپ کیا کہتے ہیں؟ عید کہتے ہیں۔ اب وہ ہر سال آتی ہے۔ عید الاضحیٰ آپ اسے بھی عید کا دن کہتے ہیں، وہ بھی ہر سال آتی ہے۔ اور اسی طریقے سے مثال کے طور پر جمعہ ہے۔ اب جمعہ کیا ہوتا ہے؟ ہر ہفتے آتا ہے۔ تو جس کی تکرار ہوتی ہے اور بار بار عود اور لوٹتا ہے، امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں اسے عید کہا جاتا ہے۔ ایک تو یہ وجہ ہے، اور دوسری وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں دوسری وجہ یہ ہے کہ اس دن وہ کوئی خوشی ہوتی ہے، شادمانی ہوتی ہے۔ جب وہ خوشی اور شادمانی کا روز اور یوم ہوتا ہے تو اسے عید کا دن کہا جاتا ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ امام راغب اصفہانی کی اس عبارت کو جو بطور لب لباب اور خلاصہ پیش کیا، اس کو اپنے ذہن میں رکھیں اور قرآن کی آیت کو ذہن میں رکھیں، اور پھر دونوں کو ملانے کے بعد اب نتیجہ نکالیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جب کسی شخص پر خدا کی بارگاہ سے رحمت کا نزول ہو جائے، اب وہ جو دن ہوگا وہ دن جو ہے عید ہوگا، اور وہ دن جو ہے شادمانی اور خوشی کا دن ہوگا۔ یہ یہاں سے واضح ہو گیا۔ اچھا، اب یہاں امام راغب اصفہانی نے ایک اور بات پیش کی، وہ بات بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ ہمارا عنوان مزید کھل کر آپ کے سامنے آ جائے۔ امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں یستعمل العید فی کل یوم، فرمایا اس کا نتیجہ یہ نکلا اب ہر وہ دن عید کہلائے گا۔ توجہ رکھیے گا، یستعمل العید فی کل یوم، ہر وہ دن عید کہلائے گا۔ کون سا دن؟ فیہ مسرۃ، جس دن میں کوئی شادمانی اور خوشی حاصل ہو۔ یہ امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں جن کا وصال 502 ہجری میں ہوا۔ اور پھر اس کے بعد امام راغب اصفہانی یہی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 بطور استدلال پیش کرتے ہیں۔ گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام راغب اصفہانی اسی آیت سے استدلال کر رہے ہیں جس آیت سے ہم اور آپ استدلال کرتے ہیں، اور یہاں سے بات واضح ہو گئی، جس دن اللہ کی بارگاہ سے کوئی نعمت کا نزول ہو جائے وہ یوم اور وہ روز کیا ہوتا ہے؟ وہ عید کا دن ہوتا ہے۔